یا مولا یا مولا یا مولا۔ اگر یہی جذبہ امور دین میں نہ ہو تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی۔ دین میں بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے کسی کارنامے کو، ہمارے کسی ٹوٹی پھوٹی نیکی کو اللہ کہیں ضائع نہ کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نیکی سے زیادہ نیکی کی قبولیت کے سلسلے میں پریشان رہتے تھے کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے اعمال صالحہ کو اللہ شرف قبولیت بخشے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی وارد ہے کہ وہ جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر کے فارغ ہوئے تو وہ یہی کہنے لگے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ، ہم نے جو کچھ کیا، جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا، میرے اللہ ہم نے وہ تو کر دیا ہے، لیکن اب اسے پھل پھول لگانا، اسے قبول کرنا، اے اللہ وہ تیرے بس میں ہے، اے اللہ تو اسے قبول فرما لے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ لوگوں، ہم کسی کا عمل ضائع نہیں کرتے، ہم محسنین کے عمل کو، نیک لوگوں کے عمل کو ضرور قبول فرماتے ہیں اور اس کا صحیح بدلہ بھی انہیں دیتے ہیں۔ بلکہ ایک جگہ دوسرے مقام پر تو اس طرح ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ وَلَدَيْنَا مزید، اور ان اللہ شاکر علیم۔ اللہ تو قدردان ذات ہے، اللہ انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ بھی دیتے ہیں اور پھر پورا نہیں دیتے، بلکہ اس میں اللہ رب العزت برکتیں ڈالتے ہیں، پھر اللہ رب العزت اسے بڑھاتے ہیں اور بڑھا کر وہ انعام اللہ رب العزت دیتے ہیں۔ حدیث میں جس طرح کے وارد ہے، جامع الترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ابواب صفت الجنہ میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ روز قیامت کو جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العزت وہاں ان جنتیوں سے سوال فرمائے گا کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی کہیں گے اللہ ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہمیں کسی بھی مزید نعمت کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دوران ایک جنتی جنت میں ایک درخت کے ٹیک لگا کے سو جائے گا اور جب اٹھے گا اسے اونگ آ جائے گی، جب وہ اس کی آنکھ کھلے گی، جب وہ بیدار ہوگا تو دیکھے گا کہ اس کے سامنے ایک بہترین حور کھڑی ہوئی ہے۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ وَيَرَى نَفْسَهُ فِي خَدِّهِ او کما قال، کہ وہ اپنے چہرہ اس حور کی گال میں دیکھ لے گا، اس کی رخسار میں اپنے چہرے کو دیکھ لے گا، اور اس سے اتنا خوبصورت حور وَيُرَى مُخُّهَا مِنْ سَاقِهَا، اس کے پنڈلیوں کے ہڈیوں کا گودا باہر سے نظر آ رہا ہوگا۔ اتنا خوبصورت حور جب اس کے سامنے کھڑی ہوگی، وہ حور سے پوچھے گا کہ من این انت، تو کہاں سے آئی ہے؟ پہچان لے گا کہ اللہ رب العزت نے جو میرے حصے میں مجھے حوریں دی تھیں یہ ان میں تو نہیں تھی، یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ سوال کرے گا تو کہاں سے آئی ہے؟ وہ جواب دے گی کہ انا من المزید، کہ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم محسنین کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے، نیک لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے گی، اور ہم اس کے اوپر کچھ مزید بھی عنایت کر دیں گے، کچھ اضافی بھی دیں گے۔ جب دنیا میں ایک اچھا کاروبار، ایک اچھا تاجر جتنے پیسے لیتا ہے
اس سے کچھ اضافی دینے کی کوشش کرتا ہے اپنے گاہک کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ چینی لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ تھوڑی سی چینی اضافی دے گا، پلڑا جھکا کے دے گا۔ آپ کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑے کو کاٹنے والا آپ کی آنکھوں کے سامنے کپڑے کو ناپے گا اور 4 انچ 2 انچ کپڑا بڑھا کے آپ کو دے گا تاکہ میرا گاہک مجھ سے خوش ہو کے جائے۔ کہیں اس کے دل و دماغ میں یہ بات نہ آ جائے کہ میں نے اسے پورا نہیں دیا، میں نے اسے کچھ بڑھا کر دوں۔ دودھ دینے والا پورا دودھ آپ کے سامنے بھرتا ہے، اس کے بعد 2 گھونٹ اوپر بھی ڈال دیتا ہے۔ اللہ تو ان سب سے زیادہ بڑا کرم والا ہے، اللہ تو اس سب سے زیادہ انسان کے ساتھ احسان کرنے والا ہے، اللہ تو ان سب سے زیادہ اللہ کے اپنے بندوں پر احسان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت بھی کچھ اوپر بڑھا کے دیتے ہیں اور فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، ہم جو اوپر دیں گے اوپر کیسا ہوگا؟ اس طرح کا ہوگا جس طرح کہ میں نے اس حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے کہ انسان کا عمل قبولیت کی شرائط کو پالے۔ اگر عمل انسان کا قبول بھی نہ ہو، اگر انسان کے دل میں تقوی نہیں ہے، قبولیت کس طرح ہوتی ہے کہ ان اللہ یتقبل من المتقین، اللہ اعمال قبول کرتا ہے تقوی اختیار کرنے والے لوگوں سے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں سے قبول نہیں کرتا جو نیکیاں عادتاً تو کرتے رہیں، عادت بنی ہوئی ہے، نماز کے ٹائم پہ نماز پہ آنا ہے، بس الٹا سیدھا وضو کرنا ہے، بھاگم بھاگ آنا ہے، 2 ٹھونگے مارنے ہیں، بھاگ کے چلے جانا ہے۔ یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ یہ نماز کے اوپر تو آنا ہے، یہ نماز عادت کا حصہ بن چکی ہے، لیکن کاروبار اس کا اسلام کے مطابق نہیں، لوگوں کے ساتھ معاشرت اسلام کے مطابق نہیں۔ ایک آدمی کے گلے پڑتا ہے، ایک آدمی اس سے تنگ ہے، گھر والے اس سے پریشان ہیں، بیوی بچے اس سے پریشان ہیں، عزیز و اقارب اس سے پریشان ہیں۔ ان اللہ یتقبل من المتقین، اللہ رب العزت نیکیاں قبول کرتا ہے، لیکن کس کی نیکیاں قبول کرتا ہے؟ ان اللہ یتقبل من المتقین، اس سے کی نیکیاں اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں جو ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ لوگوں دیکھیے، اللہ کسی کی سعی کو ضائع نہیں کرتے، نیکیوں کو ضائع نہیں کرتے۔ جو انسان بھی آخرت کی تمنا رکھتا ہے، یعنی حسن آخرت کی، اپنے اچھے انجام کی، آخرت اپنی اچھی بنانا چاہتا ہے، وسعى لها سعیها، اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس چند اپنی روٹین کے مطابق انسان کام کرتا رہے، یہ سوچتا ہے کہ میں مومن تو ہوں، میں نے کلمہ تو پڑھا ہے، میں اسلام تو لے آیا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ چکا ہوں، محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہوں، ایمان تو میرے دل میں ہے، میں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، وہ بندہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کے سدھارنے کی کوشش بھی کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، دنوں کو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، فرائض کو بجا لاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، منکرات سے بچتا ہے، سیئات سے کنارہ کش ہوتا ہے، اللہ کی وہ چیزیں جو اللہ نے منع کی ہیں، محارم حرام کردہ چیزیں، ان سے پرے بھاگتا ہے، تو ایسا بندہ یہ سعی کر رہا ہے، یہ کوشش کر رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ کان سعیہ مشکورا، سعیہم مشکورا، ایسے لوگوں کی سعی مشکور ہے، اللہ اس کا بدلہ دے گا، قدردانی کرے گا اللہ رب العزت۔ جو انسان اپنی نیکیاں کرتا ہے، اللہ رب العزت قدردان ذات ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو قبول فرماتا ہے، اللہ رب العزت انہیں پھر شرف قبولیت بھی بخشتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ
इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, और बात सुनो तुम, अनफिकू तौअन औ करहा, और देखो तुम बखुशी खर्च करो या बड़े तंगदिली से खर्च करो। इंसान है, बाज़ औक़ात इंसान खुशदिली से खर्च करता है, बाज़ औक़ात तंगदिली से खर्च करता है, और बाज़ औक़ात लोगों के दिखलावे में खर्च करता है, बाज़ औक़ात मुआशरती मजबूरियों की वजह से खर्च करता है। अपने बच्चे हैं, अपनी औलाद है, उन पे खर्च करना भी नेकी है, अपनी बीवी है, उससे भी, उनके ऊपर भी खर्च करना नेकी है। लेकिन ये अपने दिल को खुला नहीं रखता, अपने खुश दिली से खर्च नहीं करता, लेकिन आखिर एक मुआशरे में इसने भी जीना है। कभी ससुराल वाले इसे ताना देंगे, कभी अज़ीज़ व अक़ारिब इसे ताना देंगे, कभी कोई इसे ताना देगा, कभी कोई इससे बात करेगा। अब ये तौआन खर्च करे या करहन खर्च करे, खर्च इंसान करता है, तौआन करता है या करहन खर्च करता है, बार कैफ एक इंसान को खर्च करना पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, लन युतक़ब्बल मिनकुम, कुछ लोगों के बारे में इरशाद फरमाया, तुम खुश दिली से खर्च करो या तुम तंग दिली से खर्च करो। लन युतक़ब्बल मिनकुम, अल्लाह तुम्हारे इस खर्च करने को कबूल नहीं फरमाएगा। किस लिए? कि इन्नकुम कुंतुम कौमन फासिकीन, वजह यह है कि तुम गुनाहगार लोग हो, गुनाह करते हो, अल्लाह को नाराज करते हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की बजा आवरी नहीं करते, तुम्हारे दिलों में तक़वा नहीं है, तुम अल्लाह से डरते नहीं हो। अल्लाह से जो इंसान नहीं डरता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रज़ा के हुसूल की तमन्ना नहीं करता, तो ऐसे बंदे के बारे में इरशाद फरमाया कि लन युतक़ब्बल मिनकुम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी नेकियों को फिर कबूल भी नहीं फरमाएगा। हज़रात, अब गुजारिश करने का मकसद ये है कि हर इंसान की ख्वाहिश है कि उसकी नेकियों को कबूल किया जाए। तो नेकियों के कबूलियत की शराइत क्या है? शराइत क्या है? नेकियां कबूल कैसे होंगी? सबसे पहली शर्त ये है, यानी मेरी अब तक की ये तमहीदी गुजारिशात का मकसद ये था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनकी नेकियां कबूल की जाती हैं, जिनकी नमाजें, सदक़ात, खैरात, मामलात ज़िंदगी, खैरात, अच्छाइयाँ, भलाइयाँ अल्लाह कबूल फरमाता है, और बाज़ की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल नहीं फरमाता। किन की कबूल करता है? कबूलियत के लिए शराइत क्या है? सबसे पहली शर्त यह है कि इंसान जो नेकी भी करे वो नेकी की नीयत से करे, उसमें नेकी का नीयत हो, उसमें अल्लाह को राज़ी करने की नीयत हो, इखलास के साथ करे, नीयत ये हो कि अल्लाह मेरा मुझसे राज़ी हो जाए। वरना अगर दुनियावी मकासद के लिए, रियाकारी के लिए, जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिसे शिरके खफी करार दिया है, छोटा शिरक है, रियाकारी छोटा शिरक है, इस तरह कि लायक है तुम्हारे कि तुम अल्लाह को राज़ी करो, नेकियां करो, अच्छाइयां करो, भलाइयां करो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। अगर इसमें मकसूद यह हो गया कि बंदे खुश हो जाएं, मकसूद क्या होना चाहिए कि अल्लाह खुश हो जाए। अगर मकसद बदल गया, तब्दील हो गया, ये कि अल्लाह की बजाय कोई नेकी बंदों को खुश करने के लिए की, तो ये शिरक हो जाएगा, ये तौहीद नहीं रहेगी। ये अल्लाह का हक है कि उसकी रजा के लिए हम जबीने झुकाएं, हम नेकियां करें उसको राजी करने के लिए। अगर उसको राजी करने के अलावा अगर बंदों को राजी करने का ख्याल दिल में आ गया, शिरक हो जाएगा। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक में इसे शिरक खफी करार दिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, छोटा शिरक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। लोगों, तुम्हारी अमाल का बदला तुम्हारी नीयतों के मुताबिक दिया जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का मदार नीयतों पर है, जैसी नीयत वैसी मुराद। जो तुम्हारी नीयत होगी, अल्लाह को राजी करने के लिए तुमने कोई काम किया तो तुमसे वो राजी होगा, उसका तुम्हें बदला दिया जाएगा। अगर तुमने कोई काम अल्लाह की मखलूक को राजी करने के लिए किया तो फिर वही होगा कि बंदे तुमसे राजी भी नहीं होंगे,
اور اللہ رب العزت کو بھی تم ناراض کر بیٹھو گے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها۔ اور دیکھو ہجرت بہت بڑا ثواب، ہجرت بہت بڑی نیکی، ہجرت بہت بڑا کارنامہ۔ جو لوگ ہجرتیں کر کے آئے ہوں، اگر ان میں سے کوئی زندہ ہو ان سے پوچھو ہجرت کرنا کتنا بڑی بات ہے۔ یا آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے آباء و اجداد ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہوں گے، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے ہجرت کے قصے سنے ہوں گے، واقعات سنے ہوں گے۔ معمولی چیز نہیں ہے یہ ہجرت بھی۔ فرمایا اگر تم نے دنیا کے لیے کی، بندوں کے لیے کی، دنیا کے لیے کی، اس ہجرت کو بھی اللہ رب العزت ضائع کر دیں گے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، اور جس نے ہجرت اس نیت سے کی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا گھر چھوڑ رہے، اپنے بچے چھوڑ رہے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ رہے، اپنے تعلقات چھوڑ رہے، مال و متاع چھوڑ رہے، جائیدادیں چھوڑ رہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہم ترک کر رہے ہیں اپنے معاشرتی تعلقات کو۔ ایک نئی جگہ پہ انسان جائے کتنا عرصہ تلک اسے تعلقات بنانے پڑتے ہیں۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى الدنيا يصيبها، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم نے ہجرت کی تو تمہیں وہی دنیا ہی ملے گی، آخرت اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گی۔ اور دوسری چیز اعمال کی قبولیت کی، وہ وہی ہے جو میں نے آپ احباب کے سامنے ذکر کی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ لوگوں، اللہ رب العزت تو صرف تقوی والے لوگوں کو، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے، اور جن کے دلوں میں اللہ کو ڈرنے کی نیت جن کے دلوں میں نہیں ہوتی تو وہ لوگ تو یوں ہی اپنے سر پیٹتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کی عمل کو قبول نہیں فرماتے۔ اور تیسری چیز اعمال کی قبولیت کے لیے یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عمل اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم کتنا کوشش کر رہے، کتنا محنتیں کر رہے، کتنا خرچ کر چکے، کتنا ہی کچھ کر لیں، ہمارا کیا ہوا کام اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہمارا عمل ضائع کر دیا جائے گا، اس کے اوپر وہ رد کر دیا جائے گا، اسے شرف قبولیت نہیں مل سکتا، اس کی بدلہ نہیں مل سکتا۔ بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ جو انسان اعمال تو کرتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، لیکن اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہر نہیں ہے، سنت نبی کی مہر نہیں ہے، تو ایسا عمل رد کر دیا جائے گا۔ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر عمل وہ جو نیا دین میں گھڑا جائے وہ بدعت ہے جس پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہر نہ ہو، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے طریقہ نہ ہو، تو ایسی چیز اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ اعمال صالحہ کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم ان اعمال صالحہ کے قبولیت کی دعا بھی کرتے رہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میں نے ذکر کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اس آیت کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل الاخلاص والنیہ میں امام ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کونوا لقبول العمل اشد ہما منکم بالعمل۔ لوگو عمل تو تم نیک کرتے ہی ہو، عمل کے بارے میں تو تم فکر مند رہتے ہی ہو، لیکن جتنا تم نیکی کے عمل میں فکر مند رہتے ہو اس سے زیادہ فکر مند تم نیکی کے عمل کی قبولیت کے سلسلے میں رہا کرو۔ جب نیکی کر بیٹھو پھر اس فکر میں لگ جاؤ کہ اللہ ہماری اس نیکی کو تو قبول بھی فرما۔ تو نیکی کی قبولیت اسے بھی انسان کے لیے ضروری ہے کہ نیکی کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا بھی کرتا رہے۔ ایک اور بات اس ضمن میں جو علماء کرام نے لکھی ہے کہ نیکی کی قبولیت کی ایک علامت بھی ہے،
اور وہ علامت کیا ہے؟ اسے ذکر یہ کیا گیا کہ انسان کو مزید جستجو پیدا ہوتی ہے۔ ایک انسان نیکی کرتا ہے، اس نیکی کے اندر اسے اتنا لذت محسوس ہو کہ وہ مزید کرنا شروع ہو جائے، وہ مزید نیکیاں کرے، وہی کام اس کے اوپر استقرار اختیار کرے، اس کے اوپر مداومت اختیار کرے، استقامت اختیار کرے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین اہتدوا زادہم ہدی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اگر وہ اس ہدایت میں مزید بڑھتے ہیں، یہ دیکھیے یہ علامت ہے قبولیت کی، ہدایت یافتہ ہوئے پھر اس ہدایت میں سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، ہدایت پر تو ہوتے ہیں، ہدایت پر ہونے کے بعد اللہ رب العزت جب اس ہدایت پر ہونے کی وجہ سے ان کے اعمال صالحہ کو قبول فرماتا ہے، زدناہم ہدی، اللہ رب العزت پھر ان کو ہدایت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے، ہدایت میں مزید اللہ رب العزت انہیں استقامت بخشتا ہے، ان کی ہدایت میں اللہ مزید ان کو بڑھاتا ہے، وزدناہم ہدی۔ جی بالکل اسی طرح جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے اندر اسے لذت محسوس ہوتی ہے تو وہ گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ میں منافقین کی جہاں ذکر کیا، اللہ رب العزت وہاں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں کفر میں بڑھا دیتا ہے، کفر میں بڑھاتا ہے کافروں کو اور ایمان میں بڑھاتا ہے اللہ رب العزت مومنوں کو۔ ایمان میں اگر بڑھوتری ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر جو عمر بڑھتی جا رہی ہے، جو میچورٹی بڑھتی جا رہی ہے، اگر نیکیوں کا جذبہ بھی بڑھ رہا ہے، پھر سوچئے کہ واقعتاً ہمارے اعمال قبول ہو رہے ہیں۔ اگر بس ایک ہی جگہ پہ انسان ٹھہرا ہوا، چند چیزیں اس نے روٹین ورک بنائی ہوئی، نماز روٹین ہے، وضو روٹین ہے، بس اسی کے اندر یہ انسان بار بار روٹیٹ ہو رہا ہے، انہی کو دوبارہ بار بار کر رہا ہے اور اس ہدایت میں بڑھوتری کے بارے میں کوئی فکر اس کے دل میں، اس کے دماغ میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوتا، پھر یوں سمجھیے کہ اب عبادات اس کی عادت بن گئی ہے، عادتاً یہ سارے کام کر رہا ہے اور ان عبادات کا اثر اس کی زندگی میں نہیں بڑھ رہا، اس کی زندگی میں پیدا نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام ہر نماز کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد یہ ذکر کیا کرتے تھے رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتی، اے اللہ میری مدد کر تو، اے اللہ تو میری مدد کر، رب اعنی، اے اللہ تو میری مدد کر، علی ذکرک، میں تیرے ذکر سے جڑا رہوں، وشکرک، اے اللہ تو میری مدد کر میں تیرا شکر بجا لاتا رہوں، وحسن عبادتک، اے اللہ تو میرے مدد کر کہ میں تیری بہترین عبادت بھی سر انجام دیتا رہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا کی جاتی تھی، نبی علیہ السلام یہ دعا کرتے تھے۔ نہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ایک اور شرط بھی عائد کی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل ضائع نہ ہو، پھر یہ ہے کہ اس عمل پر اگر کسی سے کوئی نیکی کرے، اس سے کوئی کسی قسم کی دنیاوی طمع اور لالچ بھی نہ رکھے۔ انبیاء کرام کی سیرتوں کو ذکر کیا گیا سورۃ الانبیاء میں کہ انبیاء کرام علیہم السلام یہ کہا کرتے تھے ان اجری الا علی اللہ، لوگوں ہم تو صرف اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، راتوں کو تمہیں ڈراتے ہیں، دنوں کو تمہیں ڈراتے ہیں، تمہاری خیر خواہیاں کرتے ہیں، تمہاری اصلاح کرتے ہیں، تمہارے معاملات حل کرتے ہیں، تمہارے لیے ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اس میں ہمیں تم سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں، ہم تو صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ دنیاوی طمع اور امید نہ رکھی جائے نیکی پر۔ اور قرآن مجید میں صدقہ جیسی نیکی کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، لوگوں اپنے صدقہ و خیرات کو، اپنی نیکیوں کو من اور اذا کے ساتھ ضائع مت کرو، یعنی کسی کے اوپر احسان کرنا کہ ہمارا تیرے اوپر احسان ہے، ہم نے تیرے ساتھ فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی،
فلاں موقع پر تجھے یہ دیا، فلاں موقع پر تجھے یہ دیا، فلاں موقع پر ہم نے یہ احسان کیا، فلاں موقع پر ہم نے یہ احسان کیا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، من کے ساتھ اور اذا کے ساتھ کسی کو تکلیف، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اذا یہ ہے، تکلیف یہ ہے کہ کسی غریب کے ساتھ کوئی تعاون کر دیا، پھر سارا دن اس کو اپنے ہی کاموں میں جتائے رکھا، یہ چیزیں بھی یہ اذا اور تکلیف کے زمرے میں آتی ہیں۔ اس سے بھی انسان کا عمل دنیا میں ہی تباہ ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت ایسے عمل کی اخروی اعتبار سے کوئی جزا عنایت نہیں فرماتے۔ میں نے آج کے خطبہ جمعہ میں جو گزارش کی کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک عمل وہ ہے جس کا بدلہ دیا جاتا ہے، جس کا اجر دیا جاتا ہے، اور ایک عمل ایسا ہے جو اس کو ضائع کر دیا جاتا ہے، جس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے دونوں قسموں کو ذکر کیا، اعمال کے بطلان کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگوں کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور اعمال کی قبولیت کا بھی ذکر کیا کہ بعض لوگوں کے عمل اللہ قبول فرماتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں کا بھی ذکر کیا کہ کن کے عمل ضائع ہوتے ہیں۔ ایک معیار بیان کیا، ایک اللہ رب العزت نے باقاعدہ ایک قانون کا ذکر کیا کہ کن لوگوں کے عمل ضائع کیے جاتے ہیں اور کن لوگوں کے عمل قبول کیے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے عمل ضائع کیے جاتے ہیں وہ لوگ ہیں جو اپنا عمل دنیاوی مقاصد کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے دنیا کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور جن لوگوں کا عمل قبول ہوتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ عمل کو عادتاً کرتے ہیں، اللہ ان کا عمل قبول نہیں کرتا۔ حدیث میں نے ذکر کی، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، اللہ غافل دل کی باتوں کو نہیں سنتا، غافل دلوں سے اللہ قبولیت نہیں فرماتا۔ انسان زبان پہ کچھ الفاظ رٹے ہوئے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کو نماز یاد ہے، لیکن نماز کا ترجمہ اگر پوچھا جائے تو چند ساتھیوں کو یاد ہوگا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، سارے پڑھتے ہیں، کیا معنی ہے اس اللہم باعد بینی و بین خطایایا کا؟ کیا معنی ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یہ ساری دعائیں ہیں، اللہ کے سامنے عاجزیاں ہیں، انکساریاں ہیں، اللہ سے التجائیں ہیں۔ ہم روٹین کے طور پہ ہم بولتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ہم غافل دلوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے دلوں میں وہ سوال کرنے کی چاہت دل میں نہیں ہوتی کہ ہم مانگ کیا رہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ان اللہ لا يقبل عن قلب لاہن، غافلوں کے دلوں سے اللہ رب العزت، غافل دلوں سے اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ اللہ رب العزت فاسقوں کی دعاؤں کو اور فاسقوں کے اعمال کو قبول نہیں فرماتا۔ جو آدمی صرف چند عبادات کو روٹین کے طور پہ کرتا رہے، پوری کی پورے باقی معاملات میں اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دے، بس صرف نماز ہے، بس صرف روزہ ہے، بس صرف داڑھی ہے، یہ سمجھتا ہے کہ مجھے نماز کے ذریعے سے میری بخشش کر دی جائے گی، روزے کے ذریعے سے مجھے معاف کر دیا جائے گا، داڑھی میری قبولیت بخشی جائے گی، اور اس کی وجہ سے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ نہیں، دین ہے اللہ کا مکمل ایک ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے۔ وہ حدیث ذہن نشین رکھا کریں، نبی علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی نمازیں بڑی پڑھتی ہے، روزے بڑی رکھتی ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کی زبان سے اس کے ہمسائے تنگ ہیں، اس کے عزیز و اقارب تنگ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بیکار ہے اس کی نمازیں، بیکار ہے اس کے روزے، یہ فی النار، بیکار ہے اس کا صدقہ، بیکار ہے اس کی خیراتیں، یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا ذکر کیا گیا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، نبی علیہ السلام صرف رمضان کے روزے رکھتی ہے، نفلی روزے زیادہ نہیں رکھ پاتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نفلی صدقہ نہیں کر سکتی، اگر صدقہ واجب ہو جائے تو کر لیتی ہے، نفلی صدقہ نہیں کر سکتی اللہ کے نبی علیہ السلام، لیکن لوگ اس سے بڑے خوش ہیں، عزیز و قارب بڑے خوش ہیں۔ اے اللہ کے نبی زبان کی بڑی میٹھی ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگ اس سے تنگ نہیں ہیں، لوگ اس سے بڑے خوش ہیں۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتی ہے، ہمسائیوں کے اور دیگر عزیز و اقارب کے حقوق کی پاسداری کرتی ہے، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتی۔ فرمایا یہ عورت، اس کا یہ عمل اللہ کو اتنا قبول ہے کہ یہ عورت جنت میں چلی جائے گی۔ جو انسان تقوی اختیار نہیں کرتا، دل اللہ سے نہیں ڈرتا، پورے کے پورے معاملات زندگی میں اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار نہیں کرتا، ایسے آدمی کا بھی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اور ایسا آدمی جو اعمال میں ریاکاری بجا لاتا ہے، احسان کرتا ہے کسی کے اوپر عمل کر کے، ایسے لوگوں کے اعمال بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اعمال میں اللہ سے دعا گو رہا کریں، اللہ سے ہمیں دعا گو رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، اللہ ہماری ان نیکیوں کو ثبوت بخش دے، اللہ ان کو ضیاع سے بچا لے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انسان ساری نیکیاں کر کر کے، جس طرح کہ ایک حدیث میں وارد ہوا، واضح طور پر ایک لوگ آئیں گے، ان کی نیکیاں پہاڑوں سے زیادہ بلند اور پتھروں سے زیادہ بھاری ہوں گی، لیکن اللہ ان کی نیکیوں کو اڑا کے رکھ دے گا۔ اس طرح کے لوگوں میں اللہ ہمیں شامل نہ فرمائے۔ جو ہم سے کچھ ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں، اللہ انہیں شرف قبولیت بخشے، اللہ نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچائے، اور جو انسان گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ ان گناہوں کو ہمیں معاف کر دے، ہم سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔